اچھا ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ جو مذاقیہ خیز حدیثیں ہیں بڑی عجیب عجیب سی، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ماننا ہے کہ حدیث کا علم جو ہے تو یہ ایک طرح سے سائنس ہے، تو اس کو ایسے ہی مطلب اپن نہیں لے سکتے. اس کو جا کے اسپیشلی جو ہے تو اس کے جو ماہر استاد ہے تو ان سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے. عام انسان سے پوچھو گے تو کنفیوژن ہی پیدا ہوگا، ہے نا. اور کوئی بھی تفسیر، چیز جیسا اور تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کا بھی وہی حال ہے. اچھا تو پھر تفسیر معتبر کیا قرآن ہے بھی آپ کے کوئی لیے؟ میں بھی ایک سوال پوچھوں. ہاں جی جی میرا بھی ایک سوال ہے. یہ جو آپ جس بھی علم کی، یہ جو 2 نمبر علم کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے علم حدیث کا نام دیا ہوا ہے، تو جی جی یہ علم حدیث آپ کو نبی سکھا کے گیا تھا یا اللہ نے سکھایا ہے؟ نبی سکھا کے گئے تھے. یہ آپ نے علم بنایا کہاں سے؟ یہ خود ہی مولویوں نے بیٹھ کے دیکھیے خود ہی اصول بنا لیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کہاں سے آیا وہ پھر یہ علم؟ مرتب ہو وہ فرسٹ 2 سینچریز میں مرتب ہو چکا تھا. ہاں تو جس میں رسول نے تو نہیں دیا نا آپ کو، آپ کے نبی نے تو نہیں دیا نا علم آپ کو، نہ قرآن نے دیا آپ کو علم، آپ دیے لوگوں نا نے خود علم بنایا ہے. دیے نا نبی نے بھی تفسیر کی ہے نا. اصول حدیث نبی دے کے گئے. جی جی بالکل. کیوں اس ثابت میں کر کیا دیں، عرض ہے؟ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے. نبی اچھا نے کہا مجھ سے کوئی چیز مت لینا سوائے قرآن کے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ علم حدیث آپ لوگوں نے نہیں 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 یہ 2 نمبر یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ بتاؤ مجھے. اس کا ثبوت دیجیے نا. نبی نے کہا کہ مجھ کو میری حدیثیں نہ لکھو. دیسی بھائی اس دن نکالی تھی حدیث ہم نے، ذرا نکال سکتے ہو دوبارہ پلیز؟ حدیث ہے بھائی، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. نبی نے منع کیا مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ جمع مت کرنا. حدیث ہے، مجھے نکالنے میں دیر لگے گی لیکن ہاں بالکل ہے. ہاں تو آپ نے پہلی بات تو مجھے بتاؤ، آپ نے حدیثیں جمع کہیں کو کی جب نبی تمہیں منع کر کے جا رہے کہ حدیثیں جمع مت کرنا؟ اور پھر اس کے بغیر حدیثوں کے بغیر اوپر سونے پہ سہاگا، سنو، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا پورا 2 نمبر علم بنا لیا اس کی بیس پہ. علم حدیث نام دے دیا اس کو. کدھر سے آیا یہ علم بھائی؟ نہ اللہ نے تمہیں دیا، نہ قرآن نے تمہیں دیا یہ علم، نہ نبی تمہیں دے کے گیا یہ علم. یہ علم تم مولویوں نے کہاں سے بیٹھ کے بھائی خود ہی بنا آپ لیا؟ نہیں آپ کس بیس پہ بول رہے ہیں؟ لیکن یہ سہیل بھائی سنو، اس کا بیس کچھ ہے. مجھے نا پوائنٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا سدھارتھ بھائی میرا. میں نہیں سمجھاتا سمجھ ہوں. گیا مجھ کو پوائنٹ. یہ جو آپ نے سمجھ پورا گیا علم 100%. بنایا ہے نا، یہ پورا علم جو آپ نے بنایا ہے، پورا میں علم، یہ جو سمجھاتا 2 نمبر علم آپ نے بنایا ہے علم حدیث کے نام پہ، یہ ڈھکوسلا ہے جو آپ مولویوں نے خود ہی سٹینڈرڈز بنائے کہ ان سٹینڈرڈز پہ رکھ کے کسی بھی حدیث کو صحیح اور غلط کر دو. لیکن یہ علم آپ کو نہ قرآن سے ملا ہے نہ نبی آپ کو دے کے گئے. یہ آپ مولویوں نے 400-500-600 سال پہلے جب بخاری آیا ہے اس وقت یہ علم بنایا گیا ہے خود. یہ کوئی دیا ہوا علم نہیں ہے آپ کو. یہ آپ کے مذہب نے نہیں دیا آپ کو یہ علم. یہ آپ نے خود ڈیوائز کیا ہے اس علم کو جس کو آپ علم حدیث کہتے ہو. یہ کوئی جینون چیز نہیں یا ہے. ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کون ہے واولی اولی الامر؟ الامر یہ منکم. بالکل ہاں، اولی الامر علم منکم حدیث کون ہے؟ کہاں ہے اس میں؟ ہاں اس میں علم حدیث کیا کہاں ہے؟ اطیعوا اولی اللہ والرسول الامر واطیعوا منکم؟ الرسول میں رسول کی حدیثیں نہیں ہے اس میں اصول تو آگے حدیث نا کہاں ہے اس رسول. میں؟ اور اس میں اصول ارے حدیث کہاں تھا؟ حدیث کی بات نہیں کر رہے، اصول اصول حدیث کی بات کر ارے رہے ہیں. جب حدیث ہوگی تو اس کے اصول بھی ہوں گے نا. جیسا ارے بھائی قرآن ہے سن، تو اس کے بھی اصول ہے. ارے بھائی سن تو لے، میری بات سنتا نہیں ہے بندہ، بولتا رہتا ہے جب سمجھتے نہیں تم لوگ. سنو وہ پوچھ کیا رہے ہیں بولیے سمجھو. نا بولیے. تمہارے نبی نے حدیث دی، مطلب تمہارے نبی نے کوئی بات کہی جس کو نبی نے، جس کو صحابہ نے سنا ایز اے حدیث، ٹھیک ہے، آ گئی مان لی. اس کے اور تمہارے نبی نے ہی قرآن کہا جس کو صحابہ نے سنا ایز اے قرآن لے لیا، مان لیا قرآن آ گیا، حدیث آ گئی. اب حدیث کا جو درجہ ہے وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، وہ اخبار احاد ہے، متواتر ہے، ضعیف ہے، مجروح ہے، موضوع ہے. یہ جو درجے لگائے گئے ہیں، یہ جو حکم لگائے گئے ہیں، یہ جو اس کی صحت پہ چیزیں لگائی گئی ہیں، اس کے بارے میں نہ تو قرآن نے کبھی بتایا کہ کیسے جج کرنا ہے اس کو، نہ نبی نے کبھی کسی حدیث میں بتایا کہ اس کو کیسے جج کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ آپ کے اپنے علماء کرام نے اپنی انٹرپریٹیشن بنائی، اس کے بہاف پر وہ ان حدیثوں کو جج کرتے ہیں. یہ علی بھائی کہہ رہے ہیں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات یہ. مجھ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور یہ چیز ایسا نہیں ہے. اسماء الرجال کر کے کتاب ہے، اس کو پڑھنا اسماء پڑے گا. الرجال جو وہ بھی نبی نے لکھی ہے. وہ کتاب نہ قرآن ہے اسماء اور وہ الرجال کتاب جو ہے وہ نبی نے لکھی ہے. علی بھائی مجھے بات کرنے کی. سوری اسماء سوری. الرجال کی جو کتاب ہے وہ نبی نے لکھی ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز نبی نے کا لکھی ہے. دیکھ جب کوئی سوال میں کیا کرتا ہے بول رہا تم سے ہوں تو تم اس سنیں. کا جواب نہ دے میں کر کے آگے کیوں جاتے ہو دکھانے؟ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں یہ بتاؤ جو میں سوال اسی کے پوچھتے بارے ہیں میں جواب. میں اسی کے بارے میں بول اسماء رہا ہوں نا. الرجال کتاب نبی نے لکھی ہے. ہر چیز نبی تھوڑی لکھیں گے. نبی کو تو صحابہ نے لکھنا نہیں لکھی آتا ہے. تھا. صحابہ نے لکھی ہے. تابعین تابعین نے لکھی ہے. اوکے، تابعین نے لکھی ہے. تابعین جو تابعین نے لکھی ہے، تابعین نے عارشور تابعین نے لکھی ہے اسماء الرجال. نہیں بھائی، تابعین بولا ہے. 12ویں سینچری کی کتاب تابعین ہے. الگ ہوتے ہیں میرے بھائی. تابعین الگ ہوتے ہیں. پہلے اللہ ہے، پھر محمد ہے، پھر صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، پھر تابعین ہے. 5 نمبر. ہاں ابھی بتاؤ ہاں تابعین نے لکھی ہے کہ تابعین نے لکھی ہے؟ تابعین نے لکھی ہے. اوکے، تو جب تابعین نے لکھی ہے، تابعین کا جو دور ہے وہ محمد کے کتنے سال کے بعد کا ہے؟ 150 سال. نہیں، ثابت کرو. یہ تو تابعین کا دور بتا رہے ہو آپ. تابعین کا تابعین کا دور دور بتاؤ. ہے. تابعین کا جو دور ہے وہ 250 سے 300 سال کے بعد کا ہے. پتہ ہے 300 سال بعد تابعین کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو علم الرجال ہے یہ محمد نے دیا ہے، اور ان تک پہنچا کیسے، کس کے ذریعے؟
کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھا. علم الرجال جو ہے آپ کا یہ تابع تابعین کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ نہ تو اس وقت صحابہ تھے، نہ محمد تھے، نہ جبرائیل آ رہا تھا. تابع تابعین کا جو علم ہے علم الرجال، یہ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ علم اس طریقے سے ہے؟ کیا وہ نبی سے ثابت تھا یا انہوں نے اپنا بنایا تابع تابعین نے؟ اپنا نہیں بنایا ہے. اپنا کیوں بنائیں گے؟ کس سے آیا پھر وہ علم؟ وہ چین آف نریشن سے ہی آیا وہ بھی. میں اسماء الرجال کی بات کر رہا ہوں، تم چین آف نریشن بتا رہے ہو. چین آف تو نریشن اس میں جو وہ ہے اسی کے بارے میں تو ذکر ہے اس میں. بھائی جب تم کو پتا نہ ہو نا تو بولو کو مت سنو زیادہ، تم کو پتا ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک تم بول کیا رہے ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چین آف نریشن جو ہے، متن جو ہے، صحت جو ہے، یہ خود اسماء الرجال کا حصہ ہے، اسی کے اندر ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ اسماء الرجال کا جو علم ہے یہ آپ کے تابع تابعین کو حاصل کہاں سے ہوا، کس سے ہوا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں بنایا اپنا، تو حاصل کس سے ہوا؟ حاصل کس سے ہوا؟ کس سے حاصل کیا انہوں نے یہ علم؟ یہ اصول کہاں سے لیے انہوں نے کہ کون سی حدیث کو صحیح کرنا ہے، کون سی کو ضعیف کرنا ہے، کون کو حسن کرنا ہے، کدھر سے آئی اصول کہاں سے آئے؟ خود بنائے بیٹھ کے قرآن نے دیے. اچھا موسٹ امپورٹنٹ بھائی ایک منٹ سہیل، یہ جو کتاب کی بات کر رہے ہیں نا وہ کتاب تو 12ویں صدی کی کتاب ہے، مطلب کہ رسول کے گزرنے کے 600 سال کے بعد کتاب لکھی جا رہی ہے. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا راوی غلط ہے. 600 سال کے بعد بتائیں گے بھائی یہ. اس میں آپ کو دوگلا پن لگ رہا ہے کیا دیسی بھائی؟ کچھ دوگلے پن کی سگندھ آ تو رہی ہے. میں بتاتا ہوں دوگلا پن کس کو کہتے ہیں. ابن اشاق جو کہ محمد کے مرنے کے 100 سال کے اندر پیدا ہوا، جب اس نے سیرت کی کتاب لکھی، انہوں نے کہا اس آدمی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے رسول اللہ کے دور میں جو ہے 85 سال کا فرق ہے. لیکن جب سیرت ابن حلبیہ لکھی گئی اور ان کے امام جو حلبیہ جب آئے انہوں نے جب سیرت لکھی جو کہ 250 سال کے بعد آئے، یہ اس کو اتھینٹک مانتے ہیں. دوگلا پن بالکل تم لوگوں کے مذہب کا پھر یہی حال ہونا تھا، پتہ ہے بالکل صحیح ہوا ہے پھر. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے نا سدھارتھ بھائی کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر جو راوی ہے، حدیثوں کی کتاب لکھی جا رہی ہے 100 150 200 سال کے بعد، اور ان کو آتھینٹیکیشن کے لیے جو اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ حدیث کے اوپر جو ہے یہ کون سی کتاب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر بتائی تھی، اسماء الرجال، ٹھیک ہے نا. اسماء الرجال جو ہے 12ویں صدی کے اندر لکھی جا رہی ہے. وہ آگے بتائیں گے کہ اس کے اندر جو لوگ گزرے ہیں وہ اچھے تھے برے تھے کیسے تھے، سب کچھ وہ بتائیں گے بھائی. مطلب گیم سیرت حلبیہ نے جو حوالے پیش کیے ہیں نا اپنی سیرت میں، وہ یہ کہتا ہے بار بار کہ میں نے یہ زہری سے سنا، زہری سے سنا، زہری سے سنا. زہری کون ہے؟ زہری جو ہے وہ چیلا ہے کس کا؟ ابن اشاق کا. ابن اشاق کا چیلا ہے زہری، اور زہری کا جو چیلا ہے وہ ایک اور شخص ہے، اور اس کا جو چیلا ہے وہ ہے امام ابن حلبیہ. اس نے اپنے استاد کے ذریعے زہری سے سنا کہ زہری سے یہ چیز آئی ہے، میرے استاد نے مجھے بتایا. اور جو زہری ہے وہ چیلا ہے ابن اشاق کا، اس نے ابن اشاق سے سنا. یعنی کہ حلبیہ نے جتنا بھی کتاب کے اندر حوالے لکھے وہ سارے کے سارے انڈائریکٹ ابن اشاق سے ہی آئے تھے، لیکن اس نے شوگر کوٹ کر کے لکھا، شوگر کوٹ اچھا لکھا حلبیہ نے، تو وہ اوتھینٹک ہو گیا. اور جو بالکل نزدیک آیا محمد کے اور جس نے صحیح لکھا وہ غلط ہو گیا کیونکہ اس نے سچائی لکھ دی. یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اب آپ مجھے جواب دے بھائی، تابع تابعین نے خود سے تیار نہیں کیا تو وہ علم ان کو کس سے حاصل ہوا تھا اور کس ذریعے؟ دیکھیے اس ذریعے سے میں وہی بول رہا ہوں کہ ہر حدیث کا چین آف نریشن ہوتا ہے. اب وہ جو راوی علم الرجال کے اندر ہی چین آف نریشن، صحت، متن، اوتھینٹیکیشن اور راوی، ادب الرجال، یہ ساری کی ساری چیزیں علم الرجال کے اندر ہی آتی ہیں. تو اسی کے اندر سے ایک چیز نکال کر تو پریویس لٹریچر سے ہی کے حساب سے کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی. اگر کسی حدیث کی، اب سن لے میرے بھائی، تو علم دیتا ہوں تم لوگ کو حدیث کا علم دیا، بحث کرتے ہو. اگر کسی حدیث کی سند، چین آف نیریشن اوتھینٹک ہو، صحیح ہو، تو کیا اس حدیث کو صحیح مانا جائے گا یا نہیں؟ ایک ہاں یا نہ جواب دینا. کیا بول رہے ہیں؟ صحیح مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر کسی حدیث کی چین آف نیریشن یعنی کہ راوی اس کے سارے سکا ہوں، سب سچے ہوں، تو کیا ان راویوں سے روایت کی ہوئی حدیث کو اوتھینٹک مانا جائے گا یا نہیں؟ بالکل مانا جائے گا نا اوتھینٹک، جب سب مل رہا ہے تو. اگر میں ابھی آپ کو ایک حدیث دوں اسکرین کے اوپر کہ محمد نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب اور گالیاں دی، اور میں اس کی چین آف نریشن آپ کو بالکل اوتھینٹک دکھاؤں گا، اس کو صحیح مانو گے؟ میں سرچ کروں گا اس کے بارے میں. آپ بولیں گے تو اوتھینٹک تھوڑی ہو جائے گا. اوکے، اگر چین آف نریشن اوتھینٹک ہوئی مان لو گے؟ میں سرچ کروں گا نا، وہ آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ نے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد چین آف نریشن اس کی اوتھینٹک نکلی، آپ اس کو صحیح مان لو گے؟
میں پہلے سرچ کروں گا پھر آؤں گا آپ کے پاس. جیسے میں نے لاسٹ حدیث کے بارے میں سرچ کیا. کیا کرو گے بھائی؟ میں تو بھی حدیث دی نہیں، تمہیں کیا سرچ کرو گے؟ میں آپ نے تو پوچھ رہا ہوں، متن دے دیا نا اس کا, متن دے دیا نا, متن دے دیا نا اس کا. میں نے تم کو متن بتایا. میں نے تم کو یہ کہا کہ اس کے جو چین آف نریشن ہے، ایک ایک راوی اس کے اندر سکا ہے، صحیح ہے، اوتھینٹک ہے حدیث کو. اور تم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور تمہیں پتا چلا کہ ہاں یار اس کے تو سارے ہی رواج صحیح ہیں، سارے راوی صحیح ہیں، چین آف نریشن بالکل صحیح ہے. اس حدیث کو اوتھینٹک مان لو گے آپ؟ متن بھی برابر ہونا چاہیے. میرا تو آنسر پھر یہ ابھی 1 گھنٹے سے صرف چین آف نریشن کی جلیبی کیوں بنا رہا ہے بھائی؟ کیوں بنا رہا ہے؟ ارے آپ کو جب معلوم ہے کہ چین آف نریشن ایک تھنک ہے, پھر اس کے بعد بہت ساری جب تم کو چیزیں یہ ہیں معلوم جس ہے کو کہ چین آف نریشن صحیح ہونا کسی حدیث کی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو 1 گھنٹے سے چین آف نریشن چین آف نریشن چین آف 1 گھنٹہ نریشن کہاں کیوں ہوا بنا ابھی؟ رہا ہے بھائی؟ 5 منٹ تو ہوئے ابھی, 5 سے 10 منٹ. اتنا کیوں جو ہے تو ریس کر رہے 5 بار بولا نا تم نے, اتنا 5 بار بولا نا تم نے اس کے چین آف کیا؟ نریشن. تو جب چین آف نریشن حجت نہیں ہے کسی حدیث کی صحیح ہونے کی, تو کیوں جلیبیاں بنا رہا ہے بھائی؟ کیوں بنا رہا ہے؟ میں کہاں جلیبی بتایا بنا کسی رہا ہوں. حدیث کی صحت دیکھنے کے لیے کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ مجھے اچھا ہاں بتا تو دو کیا وہی دیکھا؟ بتائیے. تم نہیں آپ بتاؤ. بتائیے, آپ بتائیے, میں آپ سے سیکھنے کے جاننا لیے آیا چاہتا ہوں ہوں. آپ سے. میں آپ سے نہیں جاننا چاہتا ہوں. میں آپ سے ارے سیکھنے کے لیے آیا آج ہوں. سے میں بتائیے آپ کو سکھانا آپ کو ہوں علم بہت. الرجال. مجھے علم الرجال کے اندر کون کون سی چیز چیک کی جاتی ہے ذرا مجھے پہلے یہ بتا دو. بتاؤ. آپ بتائیے نا, میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ سے. آپ کو نہیں پتا, آپ یہ مجھے نہیں پتا, میں سکھاؤں گا. مجھے نہیں پتا. تو پھر کاہے پھر یہاں بحث کر رہے ہو جب تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے؟ ارے 1 میں نے گھنٹے آپ سے کو یہاں پہلے ہی بول بحث, دیا. میں 1 نے گھنٹے آپ سے کو یہاں پہلے ہی بول. آپ بحث کر کیوں رہی ہو کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے سکھاؤ, ہم سکھائیں گے. چلو میں تمہاری کتاب میں سے جملہ بولتا ہوں, پتا ہونا نہ پتا ہونا تو بہت دور کی بات ہے, صرف اس کا مطلب بتا دینا میں نے کیا بولا ہے. ان کی روایات کو مدلس کی تدلیس کے بغیر نہیں مانا جائے گا. کیا مطلب وہ سینٹینس کا؟ کائی کی ہاں, ان کی روایات کو مدلس. ان کیا ہوتا ہے؟ مدلس کی تدلیس کے بغیر نہیں مانا جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مدلس کی تدلیس ہوں, کے بغیر نہیں مانا جائے گا, یہ جملہ ہی پہلے غلط ہے. تو مجھے بتاؤ یہ ان والی روایت کا مطلب کیا ہوا؟ ان ابھی ہو رہا رہتا, ان ابھی یہ جو ہے نا جس سے روایت ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اس میں مدلس کون ہے, اس کی تدلیس مدلس کیسے ہوگی؟ کیا بول رہے ہیں؟ اس میں مدلس کون ہے اور تدلیس کیسے ہوگی اس مدلس کی؟ ہاں تو جو راوی ہے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ مدلس ہے کہ نہیں ہے. اگر مدلس ہو تو وہ ضعیف یا پھر موضوع حدیث قرار دی جاتی ہے. اوکے, یہ آپ نے بتایا ہے بالکل اپنی طرف سے. مدلس اچھا کہتے ہیں چین کو, تدلیس کہتے ہیں کریکشن کو. نہیں جب نہیں, تک چین کی کریکشن نہ ہو تب تک ان والی روایت نہیں مانی جائیں گی, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں کوئی جرا ورا نہیں باندھنی آپ نے, اس میں کوئی مقدمہ نہیں کرنا آپ نے. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں ریسرچ کروں گا پھر واپس آؤں گا پھر بتاؤں, مجھے اپنے ریسرچ کرنے کا طریقہ بتاؤ گے ذرا. ابھی جو سدھارتھ بھائی آپ کو جو ابھی حدیث دیں گے اس کی ریسرچ آپ کرو گے, لیکن کس طرح کرو گے مجھے ذرا اسٹیپس بتاؤ گے, ریسرچ کس طرح کرو گے آپ حدیث کی؟ حدیث کی ریسرچ کیسے کریں گے؟ ہاں, آپ نے کہا نا میں ریسرچ کتابیں کروں گا, کھولوں میں گا. جاننا چاہتا ہوں کیا ہاں کرو تو گے آپ. کتابیں کھولوں گا, جو جاننے والے ان سے پتہ کروں گا. یہ تو ریسرچ نہ ہوئی, یہ تو مطالعہ ہو گیا. پھر تو ریسرچ ایسی تھوڑی نا خود سے کر لی تو جاتی ہے وہی کتابیں بیٹھ کے تو آپ کو بس. یہاں دکھائی جا رہی ہیں. یہ مطالعہ بھی نہیں ہوا جو ہم نے اس کو حدیث دی, وہ صرف اس نے حدیث اس نمبر کے ساتھ وہاں کھولی, لے جا ایگزیکٹلی, کر کے مولوی کے ساتھ پاس بیٹھا, مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا ریسرچ دو. ہو گئی ان کی. یہ ریسرچ ہو گیا. ہاں تو کیسی کریں گے ریسرچ پھر, اور کیسی کرنا چاہیے آپ بتائیے, پھر میں کروں گا. یار کیا حال ہے مسلمانوں کے, یار کیا حال ہے مسلمانوں کے. افسوس. افسوس علم افسوس آپ الرجال کے لوگوں پہ بھی. اندر, علم الرجال کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں بتاؤ گے؟ کیا بول رہے ہیں؟ علم الرجال آپ کو معلوم ہوگا نا. آپ کو نہیں معلوم نہیں معلوم. تو حدیث پر بحث کیوں کر رہے ہو؟ ہاں میں ایک حدیث کے بارے میں بولنے کے لیے آیا تھا جس میں آپ نے ایک دم ڈائیورٹ کر دیا ہے, اور اس کے متن میں کیا لکھا ہے اس کے اوپر جو ہے تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو بولا کہ ان کو کیا بولنے کی ضرورت تھی, ڈاکٹر کی بننے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ کہہ اور رہا جبکہ ہوں, وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے میں تھے نے ابھی انہوں تم نے کو کچھ بہت ریسرچ اچھے نہیں سے کیا کہا. ہے. ارے یار ہم نے ابھی کیا کہا, ہم اس کو چیک کریں گے. یہاں پر مطالبہ جو ہوا تھا نا, جو بات ہوئی تھی, بات یہ ہوئی تھی کہ علی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو اصول تم نے اپنے خود کے بنائے ہیں, تمہارے عالموں نے خود کے, جن کے بیس پر تم حدیثوں کو جج کرتے ہو, یہ جو علم ہے یہ آپ کو نبی اللہ سے نہیں ملا, یہ آپ کے آپ عالموں نے جو جج اپنے کر آپ رہے ہیں اپنے اپنا سمیر بھائی, آپ جو جج کر رہے ہیں وہ آپ کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ چیز جو پلیٹ فارم کیا بنایا جج ہے, آپ خود ایک ایک کیا حدیث کو جج کیا جج کر رہے ہیں. میں نے یہ کیا تو جج جج کیا کر رہے ہیں نا آپ, کیا یہ جج حدیث کیا میں میں نے فلانی چیز, پوچھتا یہ رہا ہوں حدیث کیا میں جج کیا فلانی میں چیز نے غلط ہے. میں نے جج کیا یہ جو پیشاب. سن میری بات, اگر تمہاری کتاب میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے, اس کے نیچے اس کا درجہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یہ مضروع ہے, یہ حسن ہے, تو وہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی لکھا گیا ہے. اگر کوئی حدیث تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے اور اس کے نیچے صحیح کا ٹیگ لگا ہوا ہے, تو اب آپ کے عالموں نے اس پہ ہر طریقے سے ریسرچ کر لی ہے. میں ریسرچ نہیں کرتا, میں صرف اس کا
درجہ یا اس کی صحت جو ہے نا جو بیان کی گئی اس کے بارے میں اسے دیکھ کر کے حدیث کو لیتا اور چھوڑتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ میں اس کو جج نہیں کرتا نہ میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں. اب تم مجھے بتاؤ میں تمہارے عالموں کا اعتماد کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو درجے دیے ہیں کسی بھی حدیث کو یہ جس علم الرجال کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دیے ہے وہ علم الرجال ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ تو اللہ نے دیا ہے قرآن میں نہ تو نبی نے دیا ہے حدیثوں میں نہ تو صحابہ نے دیا ہے نہ تو تابعین نے دیا ہے اور نہ تو طب تابعین نے دیا ہے. یہ بھی کریکٹ کر لینا جو تم نے کہا تھا نا طب تابعین نے دیا نہیں دیا طب تابعین نے بھی نہیں دیا کیونکہ آپ کے جو علم الرجال کا جو علم ہے یہ جیسا کہ ابھی دیسی بھائی نے آپ کو بتایا تھا یہ آیا ہے 12th سینچری میں. ٹھیک ہے بھائی ابھی تک میں بولوں سن لے میری بات پہلے اب سے 250 سال پہلے صرف 250 سال پہلے یہ سارا کا سارا علم آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اونلی 250 اور 270 ایئر اگو 270 سال پہلے 270 سال پہلے نہ تو محمد تھا نہ اللہ تھا نہ صحابہ تھے نہ تابعین تھے نہ تابع تابعین تھے نہ ولی تھے. ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے عام اسکالر تھے آپ کے جنہوں نے یہ علم بنایا اور یہ جو علم بنایا گیا ہے یہ علم جو اس وقت بنا تھا 270-80 سال پہلے یہ بھی مکمل طور پر نہیں لیا گیا. آپ کی الازہر یونیورسٹی نے 1921 کے اندر دوبارہ اس کو ریسرچ کیا دوبارہ اس کو اس کے اندر تدلیل کی اور دوبارہ سے ایک نیا نیریشن دے کر کے اس کو تیار کیا. وہ استعمال کرتے ہو تم اور تمہارے عالم. آیا سمجھ میں؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا علم الرجال کے اندر چیک کیا کیا ہوتا ہے اور آپ آ کر کے بحث کر رہے ہو کہ جو میں ریسرچ کروں گا. بڑے سائنسدان ہو آپ بڑے سائنسدان ہو آپ بھائی. طب تابعین نے دیا ہے ریسرچ یہ علم ہے سچی. اگر آپ کے ریسرچ کرنے کے ٹوٹل اسٹیپس ہی یہ ہیں کہ میں نے حدیث اٹھانی ہے مولوی کے آگے رکھنی ہے اس سے جواب لے لینا ہے اگر اس کو آپ ریسرچ کہتے ہو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے بھائی آپ لوگوں کا. پھر یہ اگر آپ کی ریسرچ ہے تو نہیں یہ نیا علم دیکھا آپ نے کہ طب تابعین نے علم الرجال دیا ہے. ہاں یہ مجھے نہیں بات نہیں یہ آپ کے اسٹریم کے مادھیم سے یہ بات مجھے نہیں پتا چلی کہ طب تابعین نے حدیث جو ہے وہ یہ علم حدیث نکالا ہے. یہ نئی بات تھی واقعی. ان کو بھائی صاحب کچھ بھی نہیں پتا جو ملا نے بتا دیا وہی انہوں نے حق دیا. دیٹس آل. انہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی پتہ ہی نہیں نہ ہسٹری کا پتا نہ تاریخ کا پتا نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بس وہاں جاتے ہیں جمعے کے خطبے میں وہاں ایسے نیچی گردن کر کے بیٹھ جائیں گے اور ملا شروع ہوگا. اس میں بھی آدھا خطبہ عربک میں ہے بھائی وہ آدھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا بس سنتے رہتے ہیں. نہ زبان عربی نہ کبھی سیکھی. انگریزی سیکھ لیں گے مسلمان چائنا جائیں گے چائنیز سیکھ لیں گے مسلمان. ایک یہ زبان نہیں سیکھیں گے تو عربی نہیں سیکھیں گے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے خبر میں وہی نہیں سیکھیں گے. باقی دنیا کی ہر زبان سیکھ لیں گے. یہ کوریا جا کے کورین بولنا سیکھ لیتے ہیں بھائی. امریکہ آ کے انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں لیکن بس انہوں نے ایک زبان نہیں سیکھنی وہ ہے عربی. وہ نہیں سیکھنی انہوں نے بس اس کے لیے مولوی چاہیے انہیں. سعودی عربیہ علی بھائی سعودی عربیہ میں جا کر 10 سال 20 سال غلامی کر کے آئے گا لیکن ایک سینٹینس عربک نہیں سیکھے گا.